رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم كريم كريم. محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل کی طرح آج بھی آپ حضرات کی خدمت میں تفسیری پروگرام سے پہلے ایک حمد ہمارے مدرسے تعلیم القرآن مسجد قباء رحم نگر شموگا کرناٹک کے مائع ناز طالب علم محمد زید کو میں دعوت سکون دیتا ہوں کہ وہ آئیں، اپنی نعت سے محظوظ فرمائیں اور ہمارے سامنے ایک حمد پیش کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے. ہو اگر غیر محرم مقابل کوئی، ہو اگر غیر محرم مقابل کوئی، اپنی نظروں کو فوراً جھکا لیجئے، اپنی نظروں کو فوراً جھکا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے. اپنے کانوں سے گانے نہ سنیے کبھی، اپنے کانوں سے گانے نہ سنیے کبھی، ان کو قہر خدا سے بچا لیجئے، ان کو قہر خدا سے بچا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے. پڑھ کے 2 رکعتیں آپ حاجات کی، پڑھ کے 2 رکعتیں آپ حاجات کی، اپنے مولا کو رو کر منا لیجئے، اپنے مولا کو رو کر منا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے. اشک جاری نہ ہو تو اگر آنکھ سے، اشک جاری نہ ہو تو اگر آنکھ سے، رونے والی ہی صورت بنا لیجئے، رونے والی ہی صورت بنا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے. بال سر پر ننگریزی رکھیے جناب، بال سر پر ننگریزی رکھیے جناب، ان کو سنت سمجھ کر کٹا لیجئے، ان کو سنت سمجھ کر کٹا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے. ٹخن ٹھکنا گناہ ہے کبیرہ جی، ٹخن ٹھکنا گناہ ہے کبیرہ جی، اپنی شلوار اوپر اٹھا لیجئے، اپنی شلوار اوپر اٹھا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے. اب دل بھی گندے خیالات سے پاک ہو، دل بھی گندے خیالات سے پاک ہو، اپنے مولا کو دل میں بسا لیجئے، اپنے مولا کو دل میں بسا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة الصالحة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسلیم. معزز سامعین کرام، کل آپ حضرات کی خدمت میں سورہ نساء کی ابتدائی حصے کی چند آیات کی تفسیر بیان کی گئی تھی. آج آپ حضرات کی خدمت میں 5ویں پارے کی ابتدائی آیات کی تفسیر اور اس کے احکامات وغیرہ انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے. پھر تفسیر کے بعد رمضان مبارک کے روزے اور تراویح سے متعلق چند اہم مسائل پیش کیے جائیں گے. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو خوب سنیں اور دوسروں تک شیئر بھی کریں، اور اسی طریقے سے آپ حضرات سے امید بھی ہے کہ آپ حضرات الحمدللہ دیکھ رہے ہیں اور شیئر بھی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ اور اجر جزیل عطا فرمائے اور جزائے خیر عطا فرمائے. آج آپ حضرات کی خدمت میں 5ویں پارے کی ابتدائی آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا گیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں: الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر نگران اور منتظم ہیں. لیکن اس 5ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند اہم احکامات بیان فرمائے ہیں اور چند اہم مضامین بیان فرما رہے ہیں. اگر خلاصتاً ان مضامین کو اپنے ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ اس 5ویں پارے کے مضامین کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور جو تفسیر بیان کی جائے گی اس کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی. سب سے پہلا مضمون اس پارے کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ خانہ داری کی تدابیر بیان کی گئی ہے. جیسا کہ میں نے ابھی آیت کریمہ پڑھا: الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. جی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی پر جو مقام عطا فرمایا ہے اس کو بیان فرما رہے ہیں. گویا کہ گھریلو خانہ داری کی تدابیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بیان فرمایا. پھر اس کے بعد دوسرا مضمون جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے میں جو بیان فرمایا وہ عدل و احسان کی ترغیب دی ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرا مضمون جو بیان فرمایا ہے اس 5ویں پارے میں جہاد کی ترغیب اپنے تمام بندوں کو دے رہے ہیں. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے کے اندر جو مضمون بیان فرمایا ہے وہ منافقین کی مذمت بیان فرما رہے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مضمون بیان فرمایا کہ قتل کی سزائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے، چاہے وہ قتل خطا ہو یا قتل عمد ہو، اس کی کیا کیا شریعت کے اندر سزائیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا سزائیں مقرر فرمائی ہیں اس کو بیان فرمائے ہیں. پھر ایک مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ ہجرت کی کیا فضیلت ہے اور صلاۃ الخوف کا کیا طریقہ ہے. جی اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمایا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعہ بھی بیان فرمایا. پھر آخری میں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم مضمون بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ سیدھے راستے پر چلنے کی ترغیب بھی دی ہے کہ ہم صراط مستقیم کو اختیار کریں اور ملت ابراہیم کو اختیار کریں، اور اسی طریقے سے جی دین کے علاوہ، ملت ابراہیم کے علاوہ
جو شیطان کا راستہ ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو لہذا سب سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو قوام بنایا، مردوں کو نگران بنایا، اور مردوں کو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتظم بیان فرمایا۔ لیکن بعض حضرات نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے، آقا بنایا ہے، بادشاہ بنایا ہے۔ میں یہ مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کا ترجمہ حاکم، امیر، بادشاہ سے کیا جائے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو امیر، حاکم، بادشاہ نہیں بنایا، اس کے مد مقابل عورت کو اس کی نوکرانی نہیں بنایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نگران بنایا ہے اور ایک امیر بنایا ہے، اور اسی طریقے سے ایک منتظم بنایا ہے جو عورت اس کے تابع ہو کر اس کے حکموں پر چلے۔ تو لہذا اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں اور بیوی کے حقوق جہاں پر بیان فرمایا ہے تو اس کی حضرات علماء نے ایک بہت ہی بہترین مثال بیان فرمائی۔ حقیقت میں اس کی مثال یہ ہے کہ مرد اور عورت یعنی شوہر اور بیوی دونوں ایک گاڑی کے دونوں پہیے ہیں، اور ان کے سامنے ایک بہت ہی طویل اور عریض اور بہت ہی لمبا سفر ہے پوری زندگی کا۔ اگر گاڑی کے دونوں پہیے اگر صحیح رہے تو آگے زندگی گزارنا اور اسی طریقے سے آگے سفر کو طے کرنا آسانی ہوگا، یعنی آسانی ہوگی۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو، شوہر کو بیوی پر نگران بنایا ہے، اور بیوی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتظم بنایا ہے، تاکہ شوہر کا کیا مقام ہے، شوہر کے کیا حقوق ہیں اور بیوی پر شوہر کے کیا حقوق عائد ہوتے ہیں، اس کے سلسلے میں امام نووی علیہ رحمہ نے خود ایک باب باندھا ہے۔ اس کا نام یہ ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ باب ما حق الزوج علی المرأة، یعنی شوہر کا بیوی پر کیا حق ہے۔ اسی طریقے سے امام نووی علیہ رحمہ نے بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے، یعنی بیوی کے شوہر پر بیوی کے کیا حقوق ہیں، اس کے سلسلے میں خود ایک باب باندھا ہے مسلم شریف کے اندر، اور اس کی تائید میں یہی آیت کریمہ پیش کی ہے الرجال قوامون علی النساء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو، شوہروں کو اپنی بیوی پر ایک نگران بنائے ہیں، حاکم اور بادشاہ نہیں بنائے، اور اس کے ماتحت عورت کو نوکرانی نہیں بنایا، نوکر نہیں بنایا ہے۔ جیسا کہ آج یہ پروپگنڈا کیا جاتا ہے کہ عورت کو محکوم کر دیا گیا ہے اور اسی طرح سے قید کر دیا گیا ہے اور اس کو آزادی نہیں دی گئی ہے، حالانکہ اسلام نے، قرآن نے اور اسی طرح سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اس کے رسول کی تعلیم کا یہی خلاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر عورت کو مقام عطا فرمایا وہیں پر شوہر کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا، اور صنف نازک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا۔ لیکن جیسے بیوی کے حقوق شوہر پر عائد ہوتے ہیں، عورت کے حقوق شوہر پر بھی عائد ہوتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر کے حقوق جو بیوی پر ہیں کیا کیا ہیں اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر کو ایک بڑا مقام عطا فرمایا ہے، بیوی کو یہاں کہا جا رہا ہے، جیسا کہ آگے کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں فالصالحات قانتات حافظات حافظات یا حفظ اللہ کے الفاظ آگے اللہ تبارک بما حفظ اللہ کے الفاظ استعمال فرمائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک بیوی وہ کہلاتی ہے جو
اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی بھی فرما بردار مطیع فرما بردار ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی اور خود اپنی عفت اور عصمت کی، اور اسی طریقے سے گھر بار کی شوہر کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے۔ تو لہذا شوہر کا مقام احادیث مبارکہ کے اندر، بے شمار احادیث مبارکہ کے اندر بیان فرمایا۔ یہ ایک مقام اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ لو کنت آمرا لأحد ان تسجد لأحد یا ان تسجد احدا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها، او کما قال نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو میں اگر حکم دیتا کہ ایک دوسرے کے حکم کی تابع داری کرے، ایک شخص دوسرے شخص کے حکم کو مانے، تو میں اس کو حکم دیتا کہ وہ اس کو سجدہ کرے۔ لہذا میں بیوی کو حکم دیتا ہوں، یا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں حکم دیتا بیوی کو کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، تو لہذا معلوم ہوا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں شوہر کا مقام بیان کرتے ہوئے کہا کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، حالانکہ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث پاک کے اندر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے اور تمہارے ماتحتوں کے بارے میں تم سے باز پرس کی جائے گی۔ تو دوسری حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جہاں ارشاد یہ فرمایا الرجل راعٍ علی زوجتہ وولدہ، تو وہیں پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عورت کے بارے میں فرمایا کہ المرأۃ راعیۃ علی زوجہا وولدہ، او کما قال نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، کہ آدمی اپنے ماتحتوں کا ذمہ دار ہوتا ہے، اپنی بیوی بچوں کا، فیملی کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ عورت بھی اپنے شوہر کی گھر بار کی ذمہ دار ہوتی ہے، بیوی بچوں کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ تو لہذا شوہر کے لیے بھی ضروری ہے کہ عورت کا خاص خیال رکھے اور اس کے ساتھ دلجوئی کرے اور اس کے حقوق کو ادا کرے۔ اگر شوہر اس کے حقوق کو ادا کرتا ہے تو عزیز دوست بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اس کو بڑا مقام عطا فرمائیں گے، آخرت کے اندر بھی۔ اور اس کے مد مقابل عورت اگر شوہر کے حقوق کو ادا کرتی ہے، اس کی مال کی حفاظت کرتی ہے، اس کی بیوی بچوں کی حفاظت کرتی ہے، اور بچوں کو صحیح تربیت دیتی ہے، تعلیم سے آراستہ پیراستہ کرتی ہے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دخلت الجنہ، کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گی۔ اسی لیے دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو لہذا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اولاد تمہارے پاس امانت ہے، ان کی صحیح تربیت کریں اور ان کو صحیح تعلیم دیں اور ان کو دینی تعلیم سے روشناس کروائے۔ لیکن آج بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری گھر کی عورتیں جہاں پر ان کو ذمہ دار بنایا گیا ہے کہ اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو دنیا کی تعلیم سے بہت زیادہ آراستہ پیراستہ کرتی ہیں اور دینی تعلیم سے بہت ہی کوسوں دور اس کو رکھ دیتی ہیں۔ تو لہذا ہم عورتیں یہ ذمہ دار ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ المرأۃ راعیۃ علی ولدہ، کہ اپنے بچوں کی بھی وہ ذمہ دار ہے۔ تو لہذا جس طریقے سے شوہر کے مال کی، گھر بار کی اور دیگر چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی بھی ذمہ داری عورت پر اور ماں پر رکھی ہے کہ ماں جس طریقے سے کھانے پینے کا انتظام کرے، اسی طریقے سے ان کی تعلیم وغیرہ کا بھی انتظام کرے۔ لیکن آج بقول حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آج الٹی گنگا بہہ رہی ہے اور اسی طریقے سے الٹی تہذیب چل رہی ہے۔ پہلے یہ کہاوت مشہور تھی کہ چراغ تلے اندھیرا، آج الٹی گنگا بہہ رہی ہے کہ آج بلب کے اوپر اندھیری چھائی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرات علماء نے لکھا ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ عورت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ذمہ داری، کوئی بوجھ اس پر نہیں ڈالا ہے۔
پوری ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد پر رکھا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا الرجال قوامون، اور قوام کہتے ہیں، یہ قوامون قوام کی جمع ہے۔ قوام اس شخص کو کہتے ہیں جو کام کرنے یا انتظام کی ذمہ داری جس پر عائد کی جاتی ہے، یعنی بوجھ جس پر ڈالا جاتا ہے، کام کی ذمہ داری اس پر عائد کی جاتی ہے۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تو یہ بیان فرما رہے ہیں الرجال قوامون علی النساء۔ آج عورتیں اس کی لفظی تحریف کرتے ہوئے یوں کہا کہ النساء قوامات علی الرجال، اس کو بدل کر یوں کہہ دیا کہ پوری ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں پر رکھا ہے، کیا عورتوں پر اندر کی ذمہ داری رکھا ہے، باہر کی ذمہ داری عورتوں پر نہیں رکھا ہے، مردوں پر رکھا ہے۔ لیکن عورتیں آج اس آیت کو لفظی تحریف کرتے ہوئے یوں بنا دیا کہ الرجال قوامون علی النساء کے بجائے النساء قوامات علی الرجال کہتے ہوئے یہ کہا کہ مرد گھر کے اندر بیٹھے اور باہر کی ذمہ داری عورتیں نبھائیں گے۔ تو اسی کو حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں چراغ تلے اندھیرا ہوا کرتا تھا، آج چراغ یا بلب کے اوپر اندھیری چھائی ہوئی ہے کہ مردوں کو گھر کے اندر بٹھا دیا گیا ہے، اور عورتیں بازار کی زینت بن گئی ہیں، مارکیٹ کی زینت بن گئی ہیں، دکانوں کی زینت بن گئی ہیں، اور وہ دکانوں میں جا کر خرید و فروخت کر رہی ہیں، اور اسی طریقے سے باہر کی ذمہ داری عورت اپنے اوپر لے لی ہے، اور اسی طریقے سے اسکولوں کو بغیر پردے کے، کالجوں کو بغیر پردے کے پڑھانے کے لیے جا رہی ہیں، حالانکہ مرد کے پاس کمائی کا بہترین ذریعہ ہے اور بہترین کماتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی عورتوں کے اندر حرص و طمع اتنی ہے کہ شوہروں کی کمائی کافی نہیں ہو رہی ہے، تو کمانے کے لیے عورتیں باہر پڑ گئی ہیں، مارکیٹوں کے حوالے ہو گئی ہیں، مارکیٹوں کی زینت بن رہی ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت پر یہ ذمہ داری نہیں عائد کی ہے۔ تو اس لیے میں تمام خواتین سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ اس آیت پر عمل کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو سمجھے کہ عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ شوہر کے حقوق ادا کرے، بچوں کے حقوق ادا کرے، گھروں کے اندر رہے، گھر کی ذمہ داری سنبھالے، اور باہر کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں پر رکھا ہے۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ خود آیت کریمہ کے اندر بیان فرما رہے ہیں الصالحات قانتات حافظات بما حفظ اللہ۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر عورت ناشیزہ ہے، نافرمان ہے، اور اسی طریقے سے کسی اور کے حوالے یا کسی اور کی طرف نگاہ اٹھا رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کے لیے یہاں پر اصول بیان فرما رہے ہیں، وہ ہدایت دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا فعیدوہن، 3 اصول بیان فرما رہے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ فعیدوہن، اس ناشیزہ عورت کو پہلے نصیحت کرے، اگر نصیحت مان لے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نصیحت نہ مانے تو دوسرا اسٹیپ یعنی دوسرا قدم اٹھائے۔ دوسرا قدم یہ ہے کہ فعیدوہن واہجروہن فی المضاجع، یعنی بستروں سے ان کو علیحدہ کر دے۔ اگر اس سے مان لے تو بہت اچھی بات ہے، اگر یہ بھی نہ مانے تو آخری درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے وَضْرِبُوهُنَّ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو ایسی سرزنش کریں، ایسی سزا دے، یعنی بہت سخت سزا نہ ہو جس کی وجہ سے جسم پر یا ہاتھ پر یا کوئی عضو پر خراش پیدا نہ ہو جائے۔ جیسا کہ در مختار کے اندر علامہ شامی علیہ رحمٰن نے اس آیت کے ذیل میں یہ لکھا ہے غیر مبرحین کے الفاظ استعمال فرمائے، یعنی اتنی سخت سرزنش نہ کریں، اتنی سخت پٹائی نہ کرے کہ جسم کے اندر، اعضاء کے اندر کوئی خراش پیدا نہ ہو جائے۔ تو لہذا سختی کے ساتھ بنا کریں، اگر اس کے ساتھ اگر مان لے تو بہت اچھی بات ہے، اگر اس کے باوجود نہ ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے احکامات بیان فرمائے ہیں۔ لیکن میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یعنی خاص طور پر خواتین سے میں مخاطب ہوں کہ خواتین اپنے شوہروں کے حقوق کو ادا کریں، اور اسی طریقے سے مردوں سے بھی میں مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنے بیویوں کے بھی حقوق کو ادا کرے۔ لیکن آج المیہ یہی ہے کہ ہر ایک اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور اپنے فرائض کی طرف توجہ نہیں ہے۔ تو لہذا پوری آیت کریمہ کا خلاصتاً 2 الفاظ میں بات کہہ دیتا ہوں، اسی سے آپ پوری آیت کو سمجھ سکتے ہیں۔
جی دونوں یعنی پوری آیت کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم اپنے فرائض کو، چاہے مرد ہو عورتیں ہو، اپنے فرائض کو اگر ادا کر لیں، اور اسی طریقے سے عورت اپنے شوہر اپنے عورت کے یعنی بیوی کے حقوق کا مطالبہ نہ کرے، تو انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی، اور دنیا بھی درست ہو جائے گی، اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ آج یہی المیہ ہے کہ شوہر اپنے مطالبات کا اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہا ہے، اور بیوی بھی اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کی وجہ سے ناچاخیاں، یہ جھگڑے، یہ طلاق، یہ خلا، یہ گھر کے اندر بربادی، اور اسی طریقے سے گھر اجڑ رہا ہے، ویران ہوتے ہوئے جا رہے ہیں، اولاد اجڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو اس کا واحد علاج یہی ہے کہ ہم اپنے فرائض کو ادا کرنے کی طرف توجہ دیں۔ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے فرائض کی ادائیگی کی طرف اللہ تبارک و تعالی توجہ مبذول فرمائے، اور بیوی اپنے حقوق کو اپنے شوہروں کے حقوق کو ادا کرنے کی بیویوں کو توفیق عطا فرمائے، اور شوہروں کو اپنے بیوی کے حقوق کی طرف توجہ دیتے ہوئے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں چند مسائل بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے کہ بعض حضرات تراویح کے سلسلے میں یہ سوال کر رہے تھے کہ کیا تراویح کی نماز عورتوں پر ہے یا نہیں۔ اس کے سلسلے میں حضرات فقہا نے خاص طور پر در مختار علامہ شامی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ جس طریقے سے مردوں پر تراویح سنت ہے، اسی طریقے سے عورتوں پر بھی تراویح سنت ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ مردوں کے لیے مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ 20 رکعت تراویح سنت ہے، اور لیکن عورتوں کے لیے مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ 20 رکعت نہیں ہے، بلکہ گھروں کے اندر منفردن یعنی تنہا الگ الگ گھر کے اندر پڑھے۔ لیکن بعض گھروں کے خواتین کے سلسلے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اگر شوہر بیویوں سے یوں کہے کہ جس طریقے سے مردوں پر تراویح سنت ہے عورتوں پر بھی سنت ہے، تو یہ کہتی ہیں کہ نہیں، صرف مردوں پر ہے عورتوں پر نہیں ہے، جس کی وجہ سے بہت سے گھرانوں میں بہت سے خواتین تراویح کی نماز ہی ادا نہیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ حضرات سے خاص طور پر مستورات سے، خواتین سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں تراویح پڑھنے کا اہتمام کریں، جس طریقے سے مردوں کے لیے سنت ہے عورتوں کے لیے بھی ہے۔ دوسرا سوال بعض حضرات کی طرف سے یہ آیا ہے کہ کیا عورتیں اپنی تراویح با جماعت ادا کر سکتی ہیں یا نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ 5 وقتہ نمازیں، اسی طریقے سے وتر کی نماز، اور اسی طریقے سے تراویح کی نماز عورتیں با جماعت ادا کرنا عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ وہ منفردن تنہا اپنے گھر کے اندر ادا کر لیں۔ اگر عورتیں تراویح کی نماز با جماعت ادا کرتی ہے تو حضرات فقہا نے لکھا ہے کہ یہ مکروہ تحریمی ہے، اس لیے کہ مکروہ 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک مکروہ تنزیہی اور ایک مکروہ تحریمی۔ مکروہ تنزیہی کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا مکروہ، اس کی وجہ سے ثواب کم ہو جاتا ہے، لیکن مکروہ تحریمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو حرام کے قریب ہے۔ تو لہذا اگر عورتیں 5 وقتہ نمازیں اور اسی طریقے سے وتر اور اسی طریقے سے رمضان مبارک میں تراویح با جماعت ادا کرتی ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ مکروہ تحریمی ہے۔ اس لیے عورتوں کے لیے 5 وقتہ نمازیں، وتر کی نماز، تراویح کی نماز 20 رکعت یہ منفردن تنہا الگ الگ پڑھ لینا چاہیے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ مردوں کے لیے ہے یہ مسئلہ، تراویح کی 20 رکعت کی نیت ایک ساتھ کرنا چاہیے یا 2 رکعت کی الگ الگ نیت کرنی چاہیے۔ فقہائے کرام نے بیان فرمایا ہے کہ تراویح کی 20 رکعت کی نیت ایک ساتھ کر لینا بھی کافی ہے، الگ الگ 2 رکعتوں پر نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ 20 رکعت کی بیک وقت ایک ساتھ اگر کوئی ادا کر لینا چاہے تو ادا کرنے کی گنجائش ہے۔ اور اسی طریقے سے تیسرا مسئلہ یہ بھی مرد احباب سے متعلق ہے۔ بعض حضرات نے یہ پوچھا کہ پورے رمضان مبارک کے روزوں کی نیت ایک ساتھ کرنی چاہیے یا الگ الگ ہر روزے کی روزانہ نیت کرنی چاہیے۔ اس کے سلسلے میں بھی حضرات فقہا نے یہی بیان فرمایا
کہ پورے روزوں کی بیک وقت نیت نہیں کر سکتے، بلکہ ہر دن کی الگ الگ نیت کرنی چاہیے۔ اب نیت کب کرنی چاہیے؟ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ نصف نہار سے پہلے کر لینا چاہیے، اور نصف نہار علماء نے لکھا ہے کہ زوال سے پہلے کر لینا چاہیے۔ اور سب سے افضل یہ ہے کہ جب ہم سحری کریں تو سحری کے وقت نیت کر لینی چاہیے، اور نیت زبان سے ادا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جب کھاتے وقت اگر کوئی نیت کر لے کہ آج میں کل کا روزہ رکھنا ہے تو کافی ہے، اس لیے کہ بہت سے حضرات نے جو نیتیں بتلائی ہیں، اللہم انی اصوم غدا لک فاغفر لی ما قدمت، یہ یا اسی طریقے سے بصوم غد نویت من شہر رمضان وغیرہ، یہ تسلی کے لیے دعائیں بتلائی گئی ہیں، ورنہ دل کا ارادہ اس کو نیت کہتے ہیں، دل کے اندر ارادہ کر سحری کھا لیے تو کافی ہے۔ پھر اس کے بعد بعض حضرات نے یہ بھی سوال کیا کہ جس نے فرض عشاء جماعت سے نہ پڑھی ہو تو تراویح اور وتر جماعت کے ساتھ پڑھنا کیسا ہے؟ تو حضرات فقہا نے بیان فرمایا ہے کہ جس نے فرض کی نماز کے لیے آیا، جماعت ہو چکی ہے، اب عشاء کی نماز با جماعت نہیں ادا کیا، تو اب اس کے لیے تراویح کی نماز اور وتر کی نماز امام کے ساتھ با جماعت ادا کرنا چاہے تو ادا کر سکتا ہے، اس لیے کہ ایک تو جماعت کا ثواب چھوٹ گیا ہے، اور ایک عشاء کی نماز جماعت کا ثواب سے محروم ہو گئے ہیں۔ تو اب تراویح اور وتر بھی مرد حضرات کے لیے با جماعت پڑھنا چاہیے، تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ پہلے عشاء کی نماز پڑھ لے، پھر جتنی تراویح کی نماز ملے، پھر اسی طرح سے وتر کی بھی نماز رمضان المبارک میں جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے تو اس کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے، جیسا کہ فتویٰ رحیمیہ کے اندر اور دیگر فتویٰ کے اندر اس کی وضاحت اور صراحت کی گئی ہے۔ تو لہذا آخر میں آپ حضرات سے ایک مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ ان مسائل کو سن کر اگر آپ کے ذہنوں میں اور اگر کوئی مسائل ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں بھیجیں، تو انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بھی انشاءاللہ اطمینان بخش دیا جائے گا۔ محترم حضرات، آخری میں ایک آپ حضرات سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ اپنے بچوں کے یا بچیوں کے نعت، نظم، حمد اور دیگر کوئی بھی پروگرام اگر ہمارے چینل پہ بھیجنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں ہم نے نمبرات ارسال کیے ہیں، تو اس پر اگر آپ رابطہ کریں اور ہم سے کانٹیکٹ کریں تو انشاءاللہ آپ کے بچوں کا پروگرام، آپ کے بچوں کی حمد اور نعت کو بھی انشاءاللہ ہمارے صدائے صدق کے چینل کے اندر نشر کیا جائے گا۔ اس لیے جو نمبر کمنٹ باکس میں بھیجا گیا ہے اس پر آپ رابطہ کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم كريم كريم